سورہ صافات۔ نام پہلی ہی آیت کے لفظ والصافات سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول مضامین اور طرز کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ سورت غالباً مکی دور کے وسط میں بلکہ شاید اس دور متوسط کے بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے اور نبی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ درپیش ہے۔ موضوع اور مضمون اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت کا جواب جس تمسخر اور استہزاء کے ساتھ دیا جا رہا تھا اور آپ کے دعوی رسالت کو تسلیم کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ ان قریب یہی پیغمبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ آیات نمبر 171 تا 179۔ یہ نوٹس اس زمانے میں دیا گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ مسلمان جن کو ان آیات میں اللہ کا لشکر کہا گیا ہے بری طرح ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان کی 3/4 تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بمشکل 40-50 صحابہ مکے میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیاں برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں ظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ باور نہ کر سکتا تھا کہ غلبہ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کو نصیب ہوگا، بلکہ دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک مکے کی گھاٹیوں ہی میں دفن ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن 15-16 سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آ گیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا تھا۔ تنبیہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تفہیم اور ترغیب کا حق بھی پورے توازن کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر مختصر دلنشین دلائل دیے ہیں، مشرکین کے عقائد پر تنقید کر کے بتایا ہے کہ وہ کیسی لغو باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں، ان گمراہیوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے نتائج کس قدر شاندار ہیں۔ پھر اسی سلسلے میں پچھلی تاریخوں کی مثالیں دی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے، کس کس طرح اس نے اپنے وفادار بندوں کو نوازا ہے اور کس طرح ان کے جھٹلانے والوں کو سزا دی ہے۔ جو تاریخی قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق آموز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ اہم واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس میں صرف ان کفار قریش ہی کے لیے سبق نہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبی تعلق پر فخر کرتے پھرتے تھے، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی سبق تھا جو اللہ
اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر انہیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصل روح کیا ہے، اور اسے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کو کس طرح اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ سورت کی آخری آیات محض کفار کے لیے تنبیہ ہی نہ تھیں، بلکہ ان اہل ایمان کے لیے بشارت بھی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و حمایت میں انتہائی حوصلہ شکن حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہیں یہ آیات سنا کر خوشخبری دے دی گئی کہ آغاز کار میں جن مصائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے ان پر گھبرائیں نہیں، آخر کار غلبہ انہی کو نصیب ہوگا، اور باطل کے وہ علم بردار جو اس وقت غالب نظر آ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں مغلوب اور مفتوح ہو کر رہیں گے۔ چند ہی سال بعد واقعات نے بتا دیا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی، بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل مضبوط کیے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ فالزاجرات زجرا۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ فالتالیات ذکرا۔ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے اور کلام نصیحت سناتے ہیں۔ ان الہکم لواحد۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے۔ نیز ساری زمین پر وہ بیک وقت طالع نہیں ہو جاتا، بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے۔ ان وجوہ سے مشرق کے بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مغارب کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مشارق کا لفظ خود ہی مغارب پر دلالت کرتا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ ہم نے آسمان دنیا کو۔ آسمان دنیا سے مراد قریب کا آسمان ہے، جس کا مشاہدہ کسی دوربین کی مدد کے بغیر ہم براہنہ آنکھوں سے کرتے ہیں۔ تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے۔ اس سے مراد ہے عالم بالا کی مخلوق، یعنی فرشتے۔
ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، دحورا ولہم عذاب واصب اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ويسخرون تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ بس ایک ہی جھرکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان سے اہل ایمان کہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہو سکتا ہے کہ میدان حشر کا سارا ماحول اس وقت زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود ان لوگوں کا اپنا ہی دوسرا رد عمل ہو، یعنی اپنے دلوں میں وہ اپنے آپ ہی کو مخاطب کر کے کہیں کہ دنیا میں ساری عمر تم یہ سمجھتے رہے کہ کوئی فیصلے کا دن نہیں آنا، اب آ گئی تمہاری شامت، جس دن کو جھٹلاتے تھے وہی سامنے آ گیا۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو۔ اس جگہ معبودوں سے مراد فرشتے اور اولیاء اور انبیاء نہیں ہیں، بلکہ دو قسم کے معبود ہیں۔ ایک وہ انسان اور شیاطین جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی
کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں، دوسرے وہ بت وغیرہ جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی رہی ہے، جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ اصل میں لفظ یمین استعمال ہوا ہے۔ محاورے کی روح سے اگر اس کو قوت اور طاقت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لے گئے۔ اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا، اور اگر اس کو قسم کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فأغويناكم إنا كنا غاوين، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ إنا كذلك نفعل بالمجرمين، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء
بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ انکم لذائق العذاب الالیم، اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، ہر طرح کی لذیذ چیزیں فی جنات النعیم، اور نعمت بھری جنتیں علی سرر متقابلین، جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے سامنے پھرائے جائیں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ قال قائل منهم انی كان لی قرین، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، یقول أئنک لمن المصدقین، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ قال هل انتم مطلعون، اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم، یہ کہہ کر جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا
خدا کی قسم تو تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ افما نحن بمیتین، اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ اپنے اس دوزخی یار سے کلام کرتے کرتے یکا یک یہ جنتی شخص اپنے آپ سے کلام کرنے لگتا ہے، اور یہ فقرے اس کی زبان سے اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو ہر توقع اور ہر اندازے سے برتر حالت میں پا کر انتہائی حیرت و استعجاب اور وفور مسرت کے ساتھ آپ ہی آپ بول رہا ہو۔ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذلك خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ یعنی منکرین یہ بات سن کر قرآن پر طعن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استہزاء کا ایک نیا موقع پا لیتے ہیں۔ وہ اس پر ٹھٹھا مار کر کہتے ہیں، لو اب نہیں سنو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں درخت اگے گا۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. إلا عباد الله المخلصين. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور اسی کی نسل کو باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الآخرین. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. اذ جاء ربه بقلب سلیم. جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو. أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو. فما ظنكم برب العالمین. آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. فنظر نظرة في النجوم. پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی. عربی زبان میں یہ الفاظ محاورے کے طور پر اس معنی میں بولا کرتے ہیں کہ اس نے غور کیا یا وہ شخص سوچنے لگا. فقال انی سقیم. اور کہا میری طبیعت خراب ہے. ہمیں کسی ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خلاف واقعہ بہانہ بنایا تھا. فتولوا عنہ مدبرین. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں. ما لكم لا تنطقون. کیا ہو گیا
آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ فراغ عليهم ضربا باليمين اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ فأقبلوا إليه يزفون واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ قال أتعبدون ما تنحتون اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ والله خلقكم وما تعملون حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اپنے رب کی خاطر گھر اور وطن چھوڑ رہا ہوں۔ رب هب لي من الصالحين اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ فبشرناه بغلام حليم اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ مراد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، وناديناه أن يا إبراهيم اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ چونکہ خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ ذبح کر دیا ہے، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی پوری تیاری کر لی تو فرمایا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ إن هذا لهو البلاء المبين
یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ بڑی قربانی سے مراد ایک میڈھا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں۔ اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر اور جان نثار لڑکے کا فدیہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری و جانثاری کے اس عظیم و شان واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، یعنی قربانی کے اس واقعے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی، اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، انہیں راہ راست دکھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ اذ قال لقومه الا تتقون، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فکذبوہ فإنہم لمحضرون، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، فساهم فكان من المدحضين، پھر قرآن دازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ فالتقمه الحوت وهو مليم، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ ان فقروں پر غور کرنے سے جو صورت واقعہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک، حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ دو، قرہ اندازی کشتی میں ہوئی اور غالباً اس وقت ہوئی جب بحری سفر کے دوران میں یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافروں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، لہذا قرہ اس غرض کے لیے ڈالا گیا کہ جس کا نام قرے میں نکلے اسے پانی میں پھینک دیا جائے۔ تین، قرے میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا،
چنانچہ وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ 4 اس ابتلا میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا یعنی اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اپنے مقام ماموریت سے فرار ہو گئے تھے۔ اسی معنی پر لفظ ابق دلالت کرتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں وہ بھاگ جانے والے غلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ فلولا انه كان من المسبحين، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یعنی قیامت تک مچھلی کا پیٹ ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا رہتا۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ 1,00,000 یا اس سے زائد کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد میں شک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی کو دیکھتا تو یہی اندازہ کرتا کہ اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زائد ہی ہوگی، کم نہ ہوگی۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے ہوں بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون، خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں، من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات على البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ ام لکم سلطان مبین، یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة
الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ اگرچہ لفظ جن استعمال ہوا ہے، لیکن آگے کے بیان سے واضح ہے کہ فرشتے مراد ہیں، جن کے لفظی معنی ہیں پوشیدہ مخلوق۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے الا عباد اللہ المخلصین، جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس تم اور تمہارے یہ معبود ما انتم علیہ بفاتنین، اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے الا من هو صال الجحیم، مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین، کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہو ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو۔
وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وسلام على المرسلين، اور سلام ہے رسولوں پر، والحمد لله رب العالمين، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔